میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلی حضرت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نسائی حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1281۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمائے دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رضا، ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے، ذکر رضا کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کچھ عادات مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کچھ اعلیٰ حضرت کی شان میں امیر اہل سنت کے اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، کرم ہے آپ کا آقا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، ملی امت محمد کی غلامی غوث اعظم کی دری خواجہ کا ہوں، منگتا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں۔ خدا احمد رضا خان کے چلوں نقش قدم پر میں، عطا توفیق تو فرما گدائے اعلیٰ حضرت ہوں۔ جہنم سے امان دے دے مجھے، باغ جنان دے دے میرے مولا، کرم فرما گدائے اعلیٰ حضرت ہوں۔ امیروں مالداروں کی، جہاں کے تاجداروں کی، مجھے عطار کیا پرواہ گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، گدائے اعلیٰ حضرت ہوں۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت کی کچھ ادائیں امیر اہل سنت کے رسالے تذکرہ امام احمد رضا سے آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ غریبوں کو کبھی اعلیٰ حضرت خالی نہیں لوٹاتے تھے، اعلیٰ حضرت ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ غریب طلباء کے آپ نے ماہانہ مشاعرے لگائے ہوئے تھے اور غریبوں کو سردی میں رضائیاں تقسیم کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت غریبوں کو کھلانے پلانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اکثر اعلیٰ حضرت کتاب لکھنے میں، اشعار، نعتیہ اشعار، فتاوی نویسی، اسی میں مصروف رہتے تھے۔ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر پڑھتے، ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور خاص یہ عادت آج ہم نے سننی ہے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی خوراک بہت کم تھی۔ میلاد کے دوران، ذکر مصطفیٰ کے دوران بہت ادب سے 4-4 5-5 گھنٹے اعلیٰ حضرت دوزانوں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ حضرت کی عادات کیا بات ہے، بچپن ہی میں آپ کے اخلاقیات بہت اعلیٰ تھے، اور زبان کھلی تو آپ نے صاف گفتگو کرنا شروع کر دی۔ بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے تھے، دیگر بچوں کی طرح۔ اچھا، 1-2 بار اعلیٰ حضرت کسی کتاب کو دیکھ لیتے، سبق یاد ہو جاتا اور استاد کو حرف بحرف سنا دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی کتاب استاد صاحب سے پوری نہیں پڑھی، تھوڑی سی پڑھتے تھے، بلکہ خود ہی پڑھ لیتے تھے۔
3.5 سال کی عمر میں اعلی حضرت بہت فصیح عربی زبان بولنے پر قادر ہو گئے تھے. اللہ اکبر. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پر ختم کر لیا تھا میرے اعلی حضرت نے. 6 سال کی عمر میں کم و بیش 2 گھنٹے ذکر ولادت مصطفیٰ پر آپ نے بیان فرمایا. 8 سال کی عمر میں وراثت کے موضوع پر مسئلہ لکھا اور بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے. 8 سال کی عمر میں آپ نے فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور پھر اس کی شرح بھی لکھی. بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت روزے رکھتے تھے، نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، نمازوں کی پابندی اور تقوی پرہیزگاری. سبحان اللہ. کسی نے اشعار میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کیا: عام بچوں سے جدا تھی عہد طفلی کی روش، کھینچتی تھی دل کو تہذیب و شرافت کی کشش، کھیل اور تفریح کی جانب نہ جاتا تھا دھیان، لغو باتوں سے ہمیشہ پاک رہتی تھی زبان، تھے بحمداللہ بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین، قوت اخاذ ان کے پاس تھی کامل ترین، قلب نورانی جمی روشن منور تھی نگاہ، دست قدرت نے عطا کی تھی ذہانت بے پناہ. بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت نمازی تھے اور ساری زندگی آپ نے نمازوں کی حفاظت کی. اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا کہنا چاہیے. 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ذرا تنبیہ کے ساتھ ان کو نماز پڑھانی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت عاشق نماز تھے. اعلیٰ حضرت جو ایک سمجھداری کی عمر ہوتی ہے اس میں داخل ہوتے ہی جماعت سے نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے اور ماشاءاللہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت کی کوئی نماز نہیں چھٹی. اللہ اکبر. صاحب ترتیب تھے اعلیٰ حضرت. 6 سے کم نمازیں جس کی قضا ہوئیں وہ صاحب ترتیب ہی کہلائے گا. اعلیٰ حضرت تو خیر ہر نماز جماعت سے پڑھنے کے عادی تھے. اور کیا لکھا کسی عاشق رضا نے: خوب سختی سے اصول دی پہ کرتے تھے عمل، استقامت ہی تھا ان کی زندگی کا ماحصل، معرفت کے نور سے روشن کیا قلبی نظام، وقت پر ہر فرض ہر واجب کا رکھا اہتمام، ہر ادا تھی مصطفیٰ کے عشق کی آئینہ دار، یعنی ان کی شخصیت تھی ہر طرح سے بے غبار. نماز کا کیسا اہتمام تھا؟ اعلیٰ حضرت کی اچھی عادات میں اچھی عادت تھی، آپ نے گرمی میں بھی کبھی امامہ نہیں اتارا. نماز کے وقت امامے کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت جب نماز پڑھتے مثلا 4 رکعت تو اور لوگ اتنی دیر میں 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتے جتنی دیر میں اعلیٰ حضرت 4 رکعت پڑھتے تھے بڑے سکون سے. باوضو رہنے کی عادت تھی انہیں شام و سحر، ہر نماز فرض پڑھتے تھے امامہ باندھ کر، آنے دیتے تھے تساہل کو نہ دینی کام میں، کیونکہ بے حد سخت تھے وہ شرع کے احکام میں. کیوں نہ ہو روشن امام احمد رضا کی زندگی، ان کو تھی محبوب رب مصطفیٰ کی بندگی، عشق شاہ دو جہاں نے کر دیا اتنا بلند، ہر طرف ذکر رضا کا آج ہے جھنڈا بلند. تو اللہ کرے ہم بھی امامہ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے. یاد رکھیں امامہ باندھنا سنت مصطفیٰ سنت انبیاء ہے، اور صرف امام صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، خطیب صاحب نہیں، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے. امامہ باندھ کر نماز پڑھیں تو ثواب کتنا ملتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر. فرمایا 2 رکعت امامے کے ساتھ پڑھنا بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. فرمایا امامے کے ساتھ ایک نفل نماز ہو یا فرض بغیر امامہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامی کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامہ 70 جمعوں کے برابر ہے. تو امامی کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت پابند تھے سنتوں کے، اعلیٰ حضرت پابند تھے نمازوں کے، اعلیٰ حضرت پابند تھے جماعت کے. آپ
گھر تو گھر، سفر میں بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، با جماعت کرتے مسجد میں نمازیں وہ ادا، سردی ہو گرمی ہو چاہے دور ہو برسات کا، گھر سے اکثر جایا کرتے تھے وہ، فرما کر وضو بیٹھتے تھے با ادب مسجد کے اندر قبلہ رو۔ تو اللہ کرے ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، نماز پڑھنے والوں کی بھی جماعت نکل جاتی، پہلی صف نکل جاتی۔ حدیث قدسی میں میرا رب عز و جل ہم سب کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے جو وقت پر نماز پڑھنے والے ہیں۔ اعلی حضرت جب سفر میں جاتے تو پہلے سے اندازہ لگا لیتے کہ ٹرین کہاں کہاں ٹھہرے گی، جہاں ٹھہرے گی اس وقت کیا ہوگا اور کون سی نماز مجھے ادا کرنی، پورا اس کو پلان کرتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ نمازی سفر میں نماز پڑھا کرے۔ کتنے نمازی سفر میں نماز چھوڑ دیتے اور وہ جی گھر جا کے پڑھیں گے جی یوں نہ، سفر میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اعلی حضرت ایسی ٹرین کہ جہاں نماز میں دشواری ہو اس ٹرین میں سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اعلی حضرت دوسری مرتبہ جب آپ نے سفر حج کیا تو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے لیے آپ نے اسپیشل ٹکٹ بک کروائی اور اس کے ذریعے بریلی شریف سے بمبئی تک کا آپ نے سفر کیا۔ آگرہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے نماز جماعت کے ساتھ اسٹیشن پر ادا کی اور پھر خط لکھا، لیٹر لکھا، الحمدللہ نماز با جماعت ادا ہو گئی ہے، میرے پیسے وصول ہو گئے، اب میں آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ خوب احکام شریعت کا وہ فرماتے خیال، اتباع دین میں ان کی ذات تھی روشن مثال، شرعی احکامات کے پابند تھے احمد رضا، اس لیے تو اتنی دل آویز ایک ادا۔ آپ 1323 ہجری میں دوسری مرتبہ حج و زیارت کے لیے جب سفر ہوا تو سمندری جہاز پر، شپ پر آپ کا سفر تھا، عدن کے قریب جہاز پہنچا، اب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے تو کسی عرب نے کہا کہ آپ کا قبلہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ نہیں کی کیونکہ میں نے سارے سفر کی بالخصوص عدن و کامران تک کی سمت قبلہ نکال لی تھی۔ نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا اس وقت قبلہ کدھر تھا، 5 منٹ پہلے کس سمت تھی؟ پھر حساب لگا کر ان عرب صاحب کو سمجھایا تو وہ مان گئے واقعی اعلیٰ حضرت جس سمت میں نماز ادا کر رہے تھے وہ قبلہ ڈائریکشن درست تھے۔ اعلیٰ حضرت پابندی کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرتے اور نمازیں ادا کرتے، اللہ کرے ہم بھی ادا کریں۔ جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک بار کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا انگوٹھا جو ہے وہ پک گیا اور اس وقت جو سرجن ہوا کرتے تھے ان کو جراح کہتے تھے، تو وہ علاج کرتے تھے۔ اب شہر کے جو سب سے اچھے جراح تھے انہوں نے انگوٹھے کا آپریشن کیا، پٹی باندھ دی اور کہا کہ حضرت اگر آپ ہل جل نہیں کریں گے تو 10-12 دن میں زخم ٹھیک ہو جائے گا ورنہ زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ کہہ کر وہ چلے گئے سرجن صاحب۔ اب اعلیٰ حضرت تو عاشق نماز، آپ کی تو ڈکشنری میں تھا ہی نہیں کہ جماعت ترک کی جائے۔ نماز ظہر کا وقت آیا، آپ نے وضو کیا، مسجد جانے کے لیے اب کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، بیٹھے بیٹھے گھسڑتے ہوئے اپنے مکان سے مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ ہر نماز کے وقت اعلیٰ حضرت کو چیئر پر بٹھاتے اور اٹھا کر مسجد تک پہنچاتے۔ 5 نمازوں میں یہ ترکیب کیا کرتے کہ پلنگ سے اٹھاتے اور مسجد تک پہنچاتے اور پھر مسجد سے پلنگ تک پہنچاتے۔ اللہ اکبر۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ خود وہ چل کے آنے لگے۔ دیکھیں ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
نمازی بھی جماعت ترک کر دیتے، مگر اعلیٰ حضرت نماز کے پابند تھے اور آپ کی عادت مبارک میں یہ شامل ہو گیا تھا نہ تھوڑا بھی تضاد اقوال و افعال میں، سنت نبوی کی کرتے پیروی ہر حال میں، تھا عبادت کا طریقہ انتہائی دل نماز، با جماعت ہی پڑھا کرتے تھے مسجد میں نماز۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی باجماع نماز کا ثواب اس کی گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 20 اور اس سے کچھ زیادہ درجے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ان میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز ہی کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے، نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، نماز میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک کسی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ میں نمازی بنائے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، اور پکا نمازی بنا دے۔ اعلیٰ حضرت حالت سفر میں جماعت کا اہتمام کرتے سید ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک بار پیلی بھیت یہ ہند کا انڈیا کا شہر ہے، بریلی شریف ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر گاڑی 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی تھی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر کہی گئی، گاڑی کے اندر ہی گاڑی ٹھہر چکی تھی، نیت باندھ لی، 5 افراد نے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ آپ فرماتے میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر ایک غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سب جھنڈی ہلا رہا تھا، اٹ مینس کہ ٹرین چلے، لیکن کھڑکی سے جھانک کر دیکھا لائن کلیئر مگر گاڑی نہیں چلی۔ اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی پریشانی کے مغرب کے 3 فرض ادا کیے، دائیں طرف سلام پھیرا تو گاڑی چلی۔ مقتدیوں کے زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کرامت میں قابل غور بات یہ تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی، ایسا نہیں تھا، بلکہ نماز گاڑی کے اندر جب گاڑی کامل ٹھہر گئی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر تھی کہ ایک اللہ کا پیارا بندہ گاڑی میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ ہمیں بھی نماز کا پابند فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ پاک اس سے تنگی دور کر دے گا۔ نمبر 2، قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں اور پکے نمازی بن جائیں، اور یاد رکھیں کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا، اور نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور ساری زندگی پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے ساری زندگی کرنے والا کام ہے، اور یاد رکھیں کہ نماز جان بوجھ کر جو ترک کرتا ہے ایک نماز بھی، اس کا نام استغفر اللہ دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ کتنا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ہمیں محبت ہے، اعلیٰ حضرت سے نسبت کرنا فخر جانتے ہیں، تو پھر نمازی بھی تو بنے نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی عادتیں اس کے انداز سیکھی بھی جاتے ہیں، اپنائی بھی جاتے ہیں۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ مدینے آ کے پھر جلوہ میں دیکھوں سب
سبز گنبد کا رضا کا، یا نبی صدقہ رضا کا، یا نبی صدقہ گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، دبا مت نفس امارا گناہوں پر نہ اب اکسا اے شیطان، دفعتو ہو جا گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، خدا کی خاص رحمت سے مجھے امید واثق ہے، خدا کی خاص رحمت سے مجھے امید واثق ہے، پڑھوں گا نزع میں کلمہ گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، خدایا ہو کرم ایسا بجا دو ان کی سنت کا، جہاں میں چار سو ڈنکا گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں۔ الحمدللہ، اللہ پاک اعلی حضرت کے صدقے ہماری عادتیں بہتر فرمائے، سنتوں کا ہمیں پیکر بنائے اور ہمیں پکا نمازی بنائے، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جو پڑھنے والا ہے، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ، ایک بڑی پیاری فضیلت عرض کروں، جب اس پر نزا کا علم ہوگا، جو نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، نزا کے عالم میں جب روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہوتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام اس سے کلمہ پڑھائیں گے، جو پانچوں نمازوں کا پابند ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا، وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی